اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمیداً ایک بات سماعت فرمائیں۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ کے ہاں کیا رتبہ اور مقام ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ اس کا تو جواب بڑا آسان ہے کہ اللہ کے احکام کی جو حیثیت تیرے دل دماغ میں ہے وہی حیثیت تیری اللہ کے ہاں۔ اللہ کے حکم کی حیثیت تیری نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی حیثیت کیا ہے؟ جو حیثیت ہے اس کے مطابق تم دیکھو کہ تمہارا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شکر کا، تمہاری نگاہ میں شکر کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندوں پر ناحق غصہ نہ کرو، اس حکم کی اہمیت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندو کاروبار کرو لیکن اعتماد کاروبار پہ نہ کرو، تمہاری نگاہ میں اس حکم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندو سب سے زیادہ اعتماد مجھ پر کرو، تمہارے نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جب اللہ کے احکام کی حیثیت تم قبول کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں بھی حیثیت دے گا۔ بڑا آسان سا مسئلہ۔ آج کتنے ہی احکام ہیں جو پامال ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے کوئی حکم ٹوٹے، آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، تو یہ کیسا تعلق اللہ سے؟ یہ کیسا تعلق؟ دل میں تکلیف تو ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم گھر سے مسجد تک، بازار تک، ہال روڈ تک آتے ہیں، راستے میں 20 نافرمانیاں ہو رہی ہوتی اور مجال ہے کہ ہمیں کسی کی تکلیف ہو۔ کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے تو جاتی رہے، ہمیں کیا؟ کوئی جناب جھوٹ بول رہا ہے تو بولتا رہے، ہمیں کیا؟ یاد رکھیے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ نافرمانی کو دیکھ کر کڑتا تو ہے نا اندر سے، آخری درجہ ہے، کڑنا تو چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تو جو بندہ اس ٹینشن کو لے لیتا ہے نا کہ یار دنیا میں اپنی زندگی میں نافرمانی نہ کروں گا اور نہ ہوتے برداشت کروں گا، آخری درجہ اپنے دل کو فکر مند کر دوں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تڑپ اس کے لیے میرے اندر پیدا ہوگی تڑپ۔ یاد رکھیے جو یہ ٹینشن لے لے گا اللہ تعالیٰ اسے دیگر ٹینشنوں سے نکال دے گا۔ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ آپ دین کی ٹینشن لیں، رب دنیا کی ٹینشنیں آپ کی ہٹا دے گا۔ آج ہم نے دین کی ٹینشن لینی چھوڑ دی، نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک بندہ کاروبار کاروبار کاروبار، مسائل مسائل، پیسہ پیسہ، جدھر جاتا ہے پھنس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ اس ملک میں گناہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ کسی کو دکھ نہیں ہے کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہونے کے ناطے سب سے زیادہ نافرمانی یہاں کیوں ہے، کسی کو دکھ نہیں ہوتی رہے، ہمیں کیا لگے؟ تو اللہ کہتے ہیں پھر بندے جب تیرے دل میں ہماری اہمیت نہیں تو پھر ہم تجھے فکر مند کر دیں گے، لے لے فکرے اور پھر یاد رکھیے میں آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بڑا مان ہے کہ ہمارے سجدے پورے ہیں، فجر بھی پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، مغرب پڑھتا ہوں، عشاء پڑھتا ہوں، لیکن جو نہیں پڑھتے جب تک ان کا دکھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سجدے بھی پسند نہیں۔ رکھو اپنے پاس سجدے، فرض ادا ہو جائے گا لیکن قرب نہیں ملے گا۔ میری نافرمانیاں ہو رہی اور تم اپنے مزے لے رہے۔ یاد رکھیے ہم آخری نبی کی امت ہیں، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے کہ جو نہیں کر رہا اس کا دکھ تو لو یار، احساس تو کرو یار۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کا۔ تہجد میں اس مسئلے کو اللہ کے سامنے ذکر کریں کہ یا اللہ میں زندہ ہوں اور میری وجہ سے کبھی کوئی گناہ مٹا ہی نہیں، کبھی کوئی گناہ دبا ہی نہیں۔ بہت شادیاں ہیں اور یار سارے اپنا شوق پورا کر دینے کرن دو، ویسے دنیا کا مسئلہ ہونا میں سٹینڈ لے لیتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کر کے دکھاؤ، لیکن جب مسئلہ آتا ہے رسومات کا ہم بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ نسخہ آج میں دے رہا ہوں، آج میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ والا وظیفہ نہیں دے رہا۔ اپنے دل کو دین کے مٹنے کا غم لگاؤ کہ میرے نبی کی سنت مٹی تو کیوں مٹی، اسلام مٹا تو کیوں مٹا، کسی میں کوئی گناہ ہوا تو کیوں ہوا۔ یاد رکھیے
جب ہم احکام کو اہمیت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان افراد کی حفاظت کریں گے۔ آج افراد بیچارے کیسے برا حال ہے، افغانستان میں 100 افواج کیسے شہید ہو گئے، ایسی ایسی شہادتیں ہو رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں دین عزیز نہیں ہے، ہمیں مسلمان عزیز ہے۔ یاد رکھیے مسلمان کی بھی عزت اسلام کی طفیل ہے، اسلام عزیز ہو پھر مسلمان عزیز ہو۔ ہم نے اسلام سے زیادہ مسلمان سے پیار شروع کیا، اللہ تعالیٰ کہتا نہیں نہیں، پہلے اسلام پھر مسلمان، پہلے دین پھر دیندار، یہ بڑا فرق ہے اس میں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم موت کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ولیوں والا سلوک کرے، تو اس کے لیے اس درد دل کے نا کسی کمرے میں، کسی نہان خانے میں دین کے مٹنے کا غم بھی لیں، کسی سجدے کے بعد، کسی فرض کے بعد دعا بھی کریں گے، یا اللہ دکھ میرے اور بھی ہیں، ایک بڑا دکھ یہ بھی ہے کہ تیرے نبی کا امتی ہوں پر میری وجہ سے دین پھیل نہیں رہا، میرا ہونا نہ ہونا دنیا میں فضول ہے، بیکار ہے، چل رہا ہے۔ تو اسی دوستو اس وظیفے کو آج سے ہم نے چھوڑنا نہیں، اور بیوی اگر نماز پوری نہیں پڑھتی اس کی بھی فکر کریں، اولاد نہیں پڑھتی، چچا نہیں پڑھتا، انکل نہیں پڑھتے، خاندان میں اور نماز کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں کوئی بھی حکم مٹے دل پر درد لے۔ یاد رکھیے کہ دل کی فکر بڑے اثرات آتی ہے۔ آخری درجہ ہے کہ ہم نا دل میں دعا کریں کہ یا اللہ اسے ہدایت دے، یا اللہ اسے سمجھ عطا فرما۔ جی وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ کی قوم نے تو اسے قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ قرآن برحق ہے، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم آپ کو مان نہیں رہے تو ہم پر عذاب آنا چاہیے، اکڑ گئے نا۔ تو جواب میرے طرف ہمارے ان سے کہو کہ یہ میرا منصب عذاب دینا نہیں، لست علیکم بوکیل، میں عذاب کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، فرشتوں کا معاملہ ہے، جب اللہ چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ پورے مکہ مکرمہ کی سوسائٹی کے 70 بڑے امیر لوگ، 70 امیر لوگ جو مکمل ٹوٹل امیر تھے، غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو کٹوا دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لاٹھیوں والے لوگ ہمیں مار سکتے ہیں، اور جن کے اپنے 70 بڑی مشکل سے ڈھکے ہوئے ہیں، جن کے پاس لاٹھیاں ہیں، تلوار نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے 70 کے 70 کٹوا دیے۔ اس دن کہنے لگے سارڈنل پتہ نہیں کی ہو گیا، یہ وہی ہے جو تم مانگا کرتے تھے کہ آؤ عذاب کیوں نہیں آتا۔ ہاں یہ چونکہ مکی صورت ہے، ابھی غزوہ بدر آیا نہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں عذاب آئے، ہمیں ختم کرو، ہم بڑی جرأت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، ختم کرو۔ جواب لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انہوں نے جان لیا، سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ ابو جہل کٹا پڑا تھا، ابھی گردن صاف تھی، خون نکل رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود پاس گئے، جا کر کہنے لگے سناؤ بھائی سردار صاحب کیا بنا پھر آج؟ کہنے لگا بڑا دکھ ہوا مجھے۔ کس بات کا؟ لیکن میں 100 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا تھا، 100 بندوں کے ساتھ، لیکن آج میرے ساتھ بڑی بری ہوئی، مجھے بچے نے مار دیا۔ معاذ اور معوذ بچے تھے نا، کہ بچوں نے مار دیا، آج میں شرمندگی ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے محمد کی دشمنی کی شرمندگی نہیں ہے، مجھے اپنی موت کی شرمندگی، یعنی جاتے جاتے بھی اکڑ سے جا رہا تھا۔ یہ اکڑ بڑی عجیب چیز ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ؟ کہنے لگا گردن کاٹنی ہے نا تو سر کی طرف سے نہ کاٹنا، دھڑ کی طرف سے کاٹنا۔ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جب تم بعد میں گردنیں رکھو تو پتہ تو لگے سردار کی گردن ہے۔ اکڑ دیکھو کیسے۔ تو یا اللہ ہمیں اکڑ سے بچائے۔ یاد رکھیے آج بھی مانگا کرے اللہ سے، یہ ایک لفظ زندگی میں بندہ اکڑ کا بولتا ہے کئی سال تک مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے اکڑ کے بول کبھی بھی نہ بولیں، بڑا بول نہ بولیں، اپنے کبھی بھی یہ نہ کہیں میں نمازی ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے یار، ورنہ ایسا دکھ آتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اذان بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، نمازیں نکل جاتی ساری۔ جی تو فرمایا کہ وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے جب وقت آئے گا، اور چنانچہ ان کو بتا دیا گیا، پھر سارا کچھ ہوا۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے، ایسے ہی مشکل حالات ہیں تو ان کے نکلنے کا بھی ایک وقت ہے،
دکھ آیا ہے نا، اس کے جانے کا بھی ایک وقت ہے. جیسے دکھ کے آنے کا وقت ہوتا ہے، جانے کا بھی وقت ہوتا ہے. رات آتی ہے نا تو کوئی رات میں دیوار سے ٹکرے مارے، صبح آئے صبح آئے صبح آئے، صبح نہیں آئے. صبح کا ایک ٹائم مقرر ہے. آپ کے رونے دھونے سے صبح نہیں آ جائے گی. ہاں صبر کرو، برداشت کرو. اسی طریقے سے ہمارے اوپر مسائل کے انبار لگے ہوئے، تو اس لیے بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو بھائی، تھوڑا سا حوصلہ کرو، مانگتے رہو لیکن وقت کا انتظار کرو. اور انتظار کے ساتھ ساتھ کچھ مصیبتیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اس نعمت کو وقت پہ اللہ دے دیتے. تو اس لیے آج کی دنیا میں صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بے صبرہ بندہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں. ہر چیز میں صبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ فرمایا وَاصْبِرْ. محبوب آپ بڑے صبر والے ہیں، لیکن ہم آپ سے کہیں گے تھوڑا صبر اور کریں. جب حضور کو اللہ فرما صبر کرے تو ہمیں بھی صبر کریں. اس لیے ہاں صبر کیجئے، امید رکھیے آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.